السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن تصبح فهو من أهل الجنة رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اس کا ترجمہ آپ پہلے سن لیجئے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کی فضیلت کیا ارشاد فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی بھی حصے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے اخلاص و یقین کے ساتھ اگر رات کے کسی حصے میں ان کلمات کے ذریعے سے استغفار کیا، یہ کلمات اللہ کے حضور میں عرض کیے اور رات کے کسی حصے میں اس کا انتقال ہو گیا دن نکلنے سے پہلے، صبح سے پہلے، تو وہ جنت میں داخل ہوں گا، وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ جو کلمات ہیں انہیں سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ یعنی استغفار کے جتنے بھی کلمات آپ نے ابھی تک سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ان تمام کلمات میں سب سے اعلیٰ درجے کا استغفار یہ ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت اسی استغفار کے کلمات کی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے۔ تو یہ بڑا ہی زبردست استغفار ہے۔ اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر دن میں کسی وقت پڑھ لیا اور رات سے پہلے انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائیں گا، اور رات کے کسی حصے میں پڑھ لیا اور صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ صرف شرط یہ ہے کہ اسے اللہ کی ذات سے یقین ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو اور اللہ کی ذات سے اسے امید ہو۔ تو اخلاص اور للہیت کے ساتھ ان کلمات کے پڑھنے والے کا بڑا ہی فائدہ ہوگا اور وہ اہل جنت میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کچھ ہو یا نہ ہو روزانہ کم از کم دن میں ایک مرتبہ ان کلمات کے ذریعے سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، بہت زیادہ بڑا تو ہے نہیں، مختصر سا ہے، میں اسکرین پر لگا دیتا ہوں، میں نے آپ کو پڑھ کر بتائیں، تلفظ آپ نے سن لیا، تو اس استغفار کو آپ یاد کر لیں اور روزانہ صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ کم از کم، یہ آخری درجے میں کہہ رہا ہوں کہ صبح ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ آپ اس استغفار کو ضرور پڑھ لیں کہ کتنے گناہ ہم لوگوں سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، ہماری توجہ بھی اس کی طرف نہیں جاتی، اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ناشکری ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، استغفار کی انسان کو عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو کہ معصوم ہیں، مغفور ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ 100 کا آنکڑا جو ہے، 100 کا جو عدد ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، مغفور تھے، اگر بالفرض اگر آپ کا کوئی گناہ ہوتا بھی تو اللہ نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اگر ہو بھی تو ہم نے کیا کر دی، اس کو معاف کر دی۔ تو میرے عزیز اور دوستو، جو ذات معصوم و مغفور ہیں
وہ اتنے دن میں سے 100 مرتبہ استغفار کر رہی ہیں، اور ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہم دن میں سے 1 مرتبہ بھی استغفار نہیں پڑھتے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، استغفار کی انسان کو عادت ڈالنی چاہیے۔ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں، جہاں پر استغفار کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے، آل و اولاد میں برکت آتی ہے، اسی طرح رزق میں بھی برکت آتی ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی برکت دیکھی، بارش گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہے، لیکن جب بندے استغفار کرتے ہیں تو پھر استغفار کی بدولت اللہ رب العزت یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر ان کے اوپر موسلا دھار بارش برساتے ہیں۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس کے آل و اولاد میں، اموال میں اللہ رب العزت برکت ڈال دے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، ہر شخص یہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وہ شب و روز استغفار کی کثرت کیا کرے۔ استغفار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر کے کونے میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر استغفار کریں، آپ چلتے پھرتے دل کے استحضار کے ساتھ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسٹمر نہیں ہے، گراہک نہیں، آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ استغفار پڑھ لیجئے، آپ کا اس سے فائدہ ہوگا۔ یعنی جب کسٹمر آئیں گے جب تو آپ دنیا کمائیں گے، جب کسٹمر نہیں ہوں گے جب آخرت کمائیں گے، یعنی دونوں وقت آپ کے فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، اس استغفار کے کلمات کو یاد کر لیجئے، یہ سید الاستغفار، یعنی استغفار میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا یہ استغفار ہے۔ آپ نے اس کی فضیلت سنی، کتنی فضیلت، اللہ اکبر۔ صرف دن میں 1 مرتبہ پڑھ لینے سے جنت کا وعدہ، اور شام میں 1 مرتبہ پڑھ لینے سے جنت کا وعدہ ہے۔ بتائیے، بڑی مشکل سے 2 منٹ لگیں گے ان کلمات کو پڑھنے سے۔ اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی بہت زیادہ بڑی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ بڑے محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، یغضب علیہ، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں تو ایسا ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگے تو ناراض ہو جائیں گا، اور نہیں مانگیں گے تو وہ خوش ہوگا، کہیں گا یہ آدمی کبھی کچھ مانگتا نہیں، بڑا اچھا آدمی ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ اس سے الگ ہے کہ جب اللہ سے کوئی بندہ مانگتا ہے، زیادہ مانگتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنے کا، اللہ کے سامنے آہوزاری اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی عادت انسان کو ڈالنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ سمجھنا ہے کہ آخر ان کلمات کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ جی ہاں، اتنی ایسی کیا ہیں ان کلمات کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الاستغفار قرار دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی اتنی فضیلت بیان کی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کلمات میں بندے کی ابدیت ٹپکتی ہے۔ جی ہاں، اس میں ابدیت کی روح بھری ہوئی ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے اخلاص و للہیت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ اب ان کلمات کو استحضار کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ترجمہ اور تشریح کر کے بتاتا ہوں، اسی استحضار کے ساتھ آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اللہ اکبر، کیا عبدیت اس میں ٹپک رہی ہے۔ اے اللہ، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ کتنی عبدیت ہے ان کلمات کے اندر۔ آگے، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے میرے پروردگار، تیری عبادت و اطاعت کا میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے، میں مجھ سے جتنا بن سکیں گا، بن پڑے گا، میں اس عہد پر، اس وعدے پر قائم رہوں گا۔ دیکھیے، اللہ رب العزت سے اپنے جو وعدہ کیا ہے ہم لوگوں نے، ہم اس وعدے کے اللہ رب العزت کو بتا رہے ہیں، اللہ جتنا بھی ہو سکے گا مجھ سے، ہم اس کے اوپر جمنے کی کوشش کریں گے۔ بندے کی طرف سے اپنی کمزوری کے اعتراف کے ساتھ ایمانی وعدے کی تجدید ہے، یعنی اللہ، میں 100% تو شاید عمل نہ کر پاؤں، لیکن جتنا بھی ہو سکے گا میں اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا کہ تیری اطاعت کروں گا، تیری عبادت کروں گا۔ تو اس میں اپنی کمزوری کا اعتراف ہے۔ آگے، اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ اکبر، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں ان چیزوں کے شر سے جو میں نے کیے ہیں، جو ماضی میں جو کام مجھ سے ہو گئے، جو کرتوت میں نے کیے، اور آئندہ جو مجھ سے کام ہوں گے، ان تمام کاموں اور کرتوتوں کے برے نتیجے سے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، کتنے کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کاموں کے نتیجے اللہ رب العزت ہم کو دے دے تو انسان برباد ہو کر رہ جائے، لیکن اس کلمے کے اندر اللہ رب العزت سے دعا مانگی گئی ہے
کہ مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اور آئندہ ہوں گی ان کے برے نتیجے سے اے میرے مالک، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس جملے کے اندر اپنے قصور کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی گئی ہے، اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ آگے فرمایا ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، اے میرے پروردگار میں تیرے انعامات و احسانات کا اور اپنی گناہ گاریوں کا اور خطا کاریوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو نے میرے اوپر نعمتیں عطا کی، تو نے مجھ کو نعمتیں دی، میں تیری نافرمانی کرتا رہا۔ اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں اور میں نافرمانی کرتا رہا۔ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی۔ پھر آگے فرمایا فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے میرے پروردگار بے شک میں نے نافرمانی کی لیکن تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس جملے کے اندر بھی اگر آپ غور کریں گے تو کتنی عاجزی اور انکساری ٹپکتی ہے بندے کی طرف سے۔ اس لیے یہ استغفار تو سب یاد کر لے، مائیں بہنیں بھائی بہن اپنے بچوں کو یاد کرا دے اور یہ ترغیب دے کہ صبح میں ایک مرتبہ کم از کم پڑھے اور شام کو ایک مرتبہ پڑھے، اور یہ ایک دو روز کا عمل نہ ہو بلکہ زندگی بھر کا عمل ہو کہ زندگی میں کسی دن ہمیں ناگاہ نہیں کرنا ہے۔ ایک آدھ دن ہو جائے تو الگ بات ہے کسی وجہ سے، لیکن اس استغفار کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو استغفار کے کلمات ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کا ورد رکھیں اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرتا ہوں گا اور اس حدیث کو مانتا ہوں گا، یقیناً وہ ضرور ان کلمات کو یاد کر لیں گا اور ان کلمات کی ورد کرنے کی کوشش کریں گا۔ یہ بڑا ہی اونچا عمل ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ایک نبوی نسخہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، اس استغفار کو یاد کر لے اور اس کا معمول بھی رکھے، خود بھی پڑھے اور اپنے گھر میں بھی پڑھنے کا معمول بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔